ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام و ذی احتشام سیدی قائد اہل سنت صاحبزادہ ڈاکٹر پیر نور الحق قادری صاحب، وفاقی وزیر برائے مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی، قابل صد احترام و ذی احتشام مفسر قرآن آغا شیخ محسن نجفی صاحب دامہ فیضہ الجلی، نہایت ہی قابل احترام جناب راجہ ناصر عباس صاحب سربراہ مجلس وحدت المسلمین، قائد ملی یکجہتی کونسل محترم المقام جناب لیاقت بلوچ صاحب، میں سب سے پہلے جناب وزیر صاحب سیدی کا بہت ہی مشکور ہوں کہ آپ نے ملی یکجہتی کونسل کی اس دعوت کو، اس عظیم الشان کانفرنس کی دعوت کو بہت ہی بخوشی قبول فرمایا، اور جب ہم دعوت دینے کے لیے گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ ملی یکجہتی کونسل اتحاد امت کے لیے پاکستان میں بہت ہی اعلیٰ کام کر رہی ہے اور بہت ہی شاندار کوششیں کر رہی ہے ملت کو جوڑنے کی۔ میں تحسین کرتا ہوں ملی یکجہتی کونسل کے اس کام کو، اس لیے میں اس کانفرنس میں ضرور حاضر ہوں گا۔ ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لاہور میں انتہائی کٹھن اور مشکل ترین مراحل میں مصروفیات کے باوجود جو ہی آپ کو وقت ملا تو آپ اس کانفرنس میں تشریف لائے۔ ہم نہایت شکر گزار ہیں کہ آپ اس ملک میں اتحاد امت کے لیے، بین المسالک ہم آہنگی کے لیے، بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے۔ آج ہم جس ہستی کی تعریف، توصیف اور میلاد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، قلبت مشارق الارض و مغاربہا ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، کہ میں نے شرق و غرب کو الٹ پلٹ کر دیکھا ہے لیکن جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت اس کائنات میں مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ سیدنا حسان بن ثابت نے کہا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ جس طرح انتہائی خوبصورت اور بے مثال ذات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو، انسانیت کو جوڑنے کے لیے بھی جو اعلیٰ پیغامات اور احکام ہمیں ارشاد فرمائے ہیں، ہمیں ان پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی تحمل و برداشت کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ ہم علماء کرام کا فرض بنتا ہے، مسجد اور مدرسے سے وابستہ اور ان سٹیجز سے وابستہ افراد کا فرض بنتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
اس خصوصیت کو، تحمل و برداشت کی خصوصیت کو پورے معاشرے میں پھیلائیں، اور یہ جذباتی کیفیت، انتہا پسندانہ سوچ، دہشت گردی پر منحصر عوامل کی جو ہے وہ نہ صرف ہم مذمت کریں بلکہ عملی طور پر یہ ثابت کریں علماء کرام کہ ہم اسی مشن پر چل رہے ہیں جو مشن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ ہم اسی مشن کے داعی ہیں اور اسی مشن کے پیروکار ہیں۔ جس طرح رسالت مآب نے اپنے دشمنوں کو معاف فرمایا، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی ان مشکلات سے نکل کر امت کو ایک پلیٹ فارم پر جو ہے وہ جمع کریں اور امت کے لیے ایک ایسا راہ متعین کریں جس راہ پر چلتے ہوئے ہم اتحاد و یگانگت کے ایسا مظاہرہ کر سکیں کہ دنیا ہمارا نام لے۔ میں تمام علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ ہمارے قائدین پورے پاکستان میں ملی یکجہتی کونسل کے قائدین جا رہے ہیں، ہر صوبے میں، ہر ضلع میں جا رہے ہیں، اتحاد و وحدت کا پیغام لے کر جا رہے ہیں۔ علماء کرام کا فرض بنتا ہے کہ ملی یکجہتی کونسل کے ساتھ تعاون کریں تاکہ اس ملک میں ہم اتحاد و وحدت کی فضا کو قائم اور برقرار رکھ سکیں اور دشمن کی پھیلائے ہوئے جالوں کو تار تار کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس ملک کی خیر فرمائے، امت مسلمہ کی خیر فرمائے۔ والسلام علیکم مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے۔